اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج اسلام کا چوتھا رکن ہے اور اسلام میں حج کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ایسا حج کیا جس میں گندی باتیں نہ کی اور گناہ نہ کیے، اور وہ ایسا واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، یعنی بچے کی طرح بے گناہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ نیکی سے بھرے ہوئے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نیکی سے بھرا ہوا حج وہ ہے جو ریا اور شہرت اور شیخی کے لیے نہ کیا جاوے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور اس حج میں گندی باتیں نہ کی جاوے، گناہوں سے پرہیز ہو، اور جس میں لڑائی جھگڑا نہ کیا ہو۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حج اور عمرے کو جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو وہ قبول ہوگی، اور اس سے مغفرت طلب کریں گے تو بخشش دی جائے گی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ حج اور عمرہ تنگ دستی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کی خرابی کو دور کر دیتی ہے۔ حج عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اگر کئی حج کیے ہیں تو ایک فرض، باقی سب نفل ہوں گے۔ نفلی حج کا بڑا ثواب ہے۔ لڑک پن میں ماں باپ کے ساتھ اگر کسی نے حج کر لیا ہو تو وہ نفلی حج ہے، اگر مالدار ہے تو جوان ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے۔ حج کرنے کے لیے عورت کے ساتھ اس کے شوہر یا کسی اور محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم اس کو کہتے ہیں جس سے کبھی نکاح درست نہ ہو، جیسے باپ، بھائی، حقیقی ماموں وغیرہ۔ محرم کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ اور ایسے بددین محرم کے ساتھ جانا درست نہیں جس پر اعتماد نہ ہو۔ اگر ساری عمر عورت کو ایسا محرم نہ ملا جس کے ساتھ عورت حج کا سفر کرتی تو حج نہ کرنے کا گناہ نہ ہوگا، لیکن مرتے وقت وارثوں کو یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج بدل کرا دینا۔ مرنے کے بعد وارث کسی آدمی کو خرچ دے کر بھیج دے کہ وہ جا کر اس کی طرف سے حج کر آوے۔ ایسا کرنے سے اس بیچاری کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے بعد یا پہلے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ تشریف لے جاؤ۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہوگی۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، لہٰذا حج کرنے جاؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے مدینہ شریف بھی ضرور جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو واقعی مجبوری نے یا ظالم بادشاہ نے یا سفر سے روکنے والے مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ یہودی ہونے کی حالت میں مر جاوے اور چاہے تو نصرانی ہونے کی صورت میں مر جاوے۔ بہت سے مردوں اور عورتوں پر حج فرض ہوتا ہے، لیکن پیسے کی محبت میں اور دنیا کے پھندوں میں پھنس کر حج نہیں کرتے اور بغیر حج کیے مر جاتے ہیں۔ دیکھو ایسے لوگوں کے لیے کیسی سخت وعید فرمائی ہے۔ اور بہت سے لوگ حج کو جانا چاہتے ہیں مگر اس سال اور اگلے سال کے پھیر میں برسوں لگا دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بہت برا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسے حج کرنا ہو جلدی کرے، موت کی کیا خبر کے سر پہ آ کھڑی ہو۔ حج فرض ہوتے ہی اسی سال میں حج کو ضرور جائیں۔ حج کے لغوی معنی لغت عرب میں حج کے معنی کسی عظیم الشان چیز کی طرف قصد کرنے کے ہیں۔ حج کے اصطلاحی و شرعی معنی شریعت میں مخصوص زمانے میں مخصوص فعل سے مخصوص مکان کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں۔ حج ان خاص افعال کا نام ہے جو حج کی نیت سے احرام باندھنے کے بعد ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ افعال فرض طواف،
وقوف عرفات، قیام مزدلفہ، رمی جمار ہیں، ان کو ان کے مقررہ وقتوں میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور ان لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ حج فرض محکم ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے لیے کوئی ظاہری اور واقعی مجبوری حج سے روکنے والی نہ ہو، یا ظالم بادشاہ کی طرف سے رکاوٹ نہ ہو، یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ دارمی مشکات اتحاف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو۔ مسلم و نسائی۔ حج تمام عمر میں ایک دفعہ فرض ہے۔ حج میں بیت اللہ شریف کی تعظیم ہے، کیونکہ وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اس کی تعظیم خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے مشاعر پہ قائم رہو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت سے تم کو یہ حصہ ملا ہے۔ حج میں ایسے اعمال ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا کرنے والا موحد ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والا ہے، حق کا تابع ہے۔ افعال حج سے مقصود اطاعت رب البیت یعنی اللہ کا گھر ہے، نہ کہ در و دیوار، میدان عرفات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے حج ایک امتحان ہے۔ جو سچے عاشق ہیں وہ سب چیزوں کو خیر بات کہہ کر مستانہ وار نکل کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اپنا کاروبار، گھر بار، اولاد کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چلے جاتے ہیں اور تکالیف و مصائب کی پرواہ نہیں کرتے۔ سفر حج سفر آخرت کا نمونہ ہے۔ جس وقت حاجی گھر سے چلتا ہے اور احباب و اقارب سے رخصت ہوتا ہے تو جنازے کا سماع نظر آتا ہے۔ ایک روز اس عالم سے سب عزیز و اقارب کو چھوڑ کر سفر آخرت کرنا ہوگا۔ اس طرح نماز روزے کا وقت معین ہے، اسی طرح حج کا بھی وقت مقرر ہے۔ حج کے مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ حج کے اعمال ماہ ذوالحجہ کی 8ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کرنے کے فوائد کیا ہیں اور حج کرنے کے بارے میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہے، یہ تو ہم نے جان لیا۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ حج ہم پر اس وقت فرض ہوتا ہے کہ حج کے احکام: جس عاقل بالغ بینا مسلمان کے پاس اپنی ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ مکہ معظمہ سواری پر درمیانی طریقے سے کھاتا پیتا چلا جائے اور حج کر کے چلا آئے، اور گھر پر اپنی بیوی اور نابالغ اولاد کے لیے لوٹنے تک کھانے پینے کا سامان چھوڑ جائے، راستے میں امن و امان ہو، تب اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ حج کے واجب ہونے کی شرائط: نمبر 1 اسلام، نمبر 2 حج کی فرضیت کا علم ہونا، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 بالغ ہونا، نمبر 5 آزاد ہونا، نمبر 6 استطاعت و قدرت کا ہونا، نمبر 7 حج کا وقت ہونا۔ یہ وہ شرطیں ہیں جن کے پائے جانے سے حج فرض ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ حج کے فرائض: حج کے فرض 3 ہیں۔ نمبر 1 احرام، یعنی
حج کی دل سے نیت کرنا اور تلبیہ یعنی لبیک کے کلمات کہنا۔ نمبر 2، وقوف عرفات یعنی 9 ذوالحجہ کو زوال آفتاب کے وقت سے 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک عرفات میں کسی وقت ٹھہرنا، اگرچہ ایک لحظہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3، طواف زیارت جو 10ویں ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذوالحجہ تک سر کے بال منڈوانے یا کتروانے کے بعد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں فرضوں میں سے اگر کوئی چھوٹ جائے تو حج صحیح نہیں ہوتا۔ اس کی تلافی دم یعنی قربانی وغیرہ سے بھی نہیں ہو سکتی۔ حج کے واجبات۔ نمبر 1، مزدلفہ میں وقوف کے وقت یعنی صبح صادق کے بعد ٹھہرنا، اگرچہ ایک گھڑی ہو۔ اگر راستہ چلتے وقت اس وقت بھی مزدلفہ میں سے گزر جائے تو وقوف ہو جائے گا۔ نمبر 2، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ نمبر 3، رمی جمار یعنی کنکریاں مارنا۔ نمبر 4، قرآن اور تمتع کرنے والے کو تمتع اور قرآن کے شکرانے کا دم دینا۔ نمبر 5، حلق یعنی سر کے بال منڈوانا یا تقصیر یعنی پورے 1 سال کے بقطر بال کتروانا۔ نمبر 6، آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے کو طواف وداع کرنا۔ واجبات کا حکم۔ کوئی ایک واجب چھوٹ جائے گا تو حج تو ہو جائے گا، خواہ قصدن چھوڑا ہو یا بھول کر، لیکن اس کی جزا لازم ہوگی۔ البتہ اگر کوئی فعل کسی معتبر عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا تو جز لازم نہیں آئے گی۔ حج کے ارکان۔ حج کے 2 رکن ہیں۔ نمبر 1، طواف زیارت۔ نمبر 2، وقوف عرفہ۔